دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ اس پروگرام میں ذکر کرتے ہیں میاں شہباز شریف کو نیب کی کارروائی، نیب کا نوٹس اور ان کا جواب، اور تھوڑا بہت ذکر کی وہ بھی کریں گے جو سہیل وڑائچ نے انٹرویو کیا شہباز شریف سے اور اس پر ایک کالم بھی لکھا۔ دیکھیں، نیب کو بڑی فکر ہے، یعنی باقی دنیا کو تو کرونا وائرس کی فکر ہے، پاکستان کے پورے ریاستی ڈھانچے کو اس کی فکر ہے، اور پاکستان کے عوام کو، پوری دنیا کے سارے ہی لوگوں کو کم و بیش، لیکن خان صاحب کو اور ان کے حاشیہ بردار وہ جھوم نیب چیئرمین جاوید اقبال کو کس کی فکر ہے؟ انہیں پھر بھی اپنی شکاوت قلبی اور شرارت کی فکر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ دیکھیں جی چند دن کوئی شرارت نہیں کی، کوئی حماقت نہیں کی، اور کوئی اپنے مخالفین کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ تو بہرحال نیب نے ایک منی لانڈرنگ کا کیس بنایا شہباز شریف کے خلاف، اور اس سے سلسلے میں نوٹس بھیجا کہ اس فرائیڈے کو، یہ جو اب گزر گیا، حاضر ہوں کیا لے کر؟ وہ بینکس کا سارا ریکارڈ یا اسٹیٹمنٹس لے کر حاضر ہوں جو 2005 سے 2007 تک ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف اور نواز شریف اپنے خاندانوں سمیت 2008 تک ظاہر جلا وطن تھے، اور اس دوران انہیں بڑا خطرہ ہے نیب کو کہ کہیں یہ نہ ہو گیا ہو، کہیں وہ نہ ہو گیا ہو، اور کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم ہے۔ یہ دیکھیں نا کیسے کیسی فریزیالوجی اور کیسے یعنی چیزیں پیدا کی جاتی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے بڑا ذکر ہوا کرتا تھا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا، اب ایک اس کی اور ورژن دریافت کی گئی ہے، وہ کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم ہے۔ یعنی یہ اسی علق کی چیز ہے لیکن نام تھوڑا مختلف ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نیب نے بنائی ہے، وہ عدل کے دیوتاؤں نے بنائی تھی، اس میں بھی مقصد وہی تھا، اور اس میں تھوڑا زیادہ طاقتور لوگ ملوث تھے۔ اس میں ان کا بغل بچہ خان صاحب جو ہیں، یہ ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس لیے ذرا لیسر لیول کی چیز بنائی گئی ہے، اس کو نام دیا گیا کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم۔ تو بہرحال شہباز شریف بیرون ملک تھے، اور اس دوران وہ کہتے ہیں کہ وہ سارا ریکارڈ، یعنی آج سے تقریباً 15 سال پہلے کا ریکارڈ لے کے آئیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بینکس بھی بند ہیں، یعنی منیمم سٹافڈ ہے نا موجودہ صورتحال میں۔ اسی طرح یقیناً جس شہباز شریف کا اپنا سٹاف بھی ظاہر اس وبا کے حوالے سے منیمائز ہوگا، تو شہباز شریف نے یہی وجوہات آگے سے جواب لکھ کر بھیجا ہے کہ حضور یہ کرونا وائرس کا دور ہے، لیکن یہ شہباز شریف کو بتانا چاہیے تھا یہ خان صاحب کا دور واردات ہے، اور پھر ساتھ جو نیب کے وہ جھوم چیئرمین ہیں، یہ ان کا دور شرارت ہے۔ تو بہرحال ان ادوار شرارت کے ساتھ دور کرونا بھی ہے اور اگرچہ یہ سارے کرونا ہی کی مختلف اقسام ہیں، تو بہرحال انہوں نے اس کی توجیہ پیش کی کہ دیکھیں اس وقت تو بینکس اویلیبل نہیں ہے فل سٹرینتھ کے ساتھ کہ اتنی جلدی وہ ریکارڈ جمع کرایا جا سکے، ان سے حاصل کیا جا سکے، ان کا اپنا بھی یعنی سٹاف اویلیبل نہیں ہے اس سٹرینتھ پر، اور پھر کرونا وائرس کے حوالے سے کوارنٹین اور ظاہر احتیاطیں، حساب کتاب، اور شہباز شریف آپ کو پتہ ہے وہ 69 سال ان کی عمر ہوا چاہتی ہے، خان صاحب 68 ایئرز یعنی 68 سال ہے، ظاہر ہے کوئی 1 سال کا ہی فرق ہے، لیکن خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ اعلی یوتھ کے رہنما ہیں، تو ظاہر ہے ان کو تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوگا، شہباز شریف کو بہرحال ہے۔ تو انہوں نے یہی استدعا کی کہ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ہوری نوری دی تے انن ڈنگوری دی ہے جی، یعنی دنیا کرونا وائرس کے معاملے پر ہے، اور خان صاحب اور ان کے جو چیلے چانٹے ہیں نیب میں، انہیں اس بات کی فکر ہے کہ کہیں
یہ دور واردات گزر نہ جائے اور ہم کوئی واردات نہ کریں۔ تو بہرحال شہباز شریف نے معذرت کی، وہ حاضر نہیں ہوئے۔ تو ظاہر ہے یہ جو انہوں نے وجوہات بتائی ہیں یہ تو ٹل دی اینڈ آف لاک ڈاؤن رہیں گی، اور یہی انہوں نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے آخر تک انتظار فرمائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اہل ستم آخر تک انتظار کرتے ہیں یا درمیان میں کوئی فورس بھیجتے ہیں۔ ظاہر ہے شہباز شریف جو ہے وہ کہیں بھاگ وغیرہ بھی سکتا ہے، آخر بیرون ملک سے آیا ہے پہلے جی۔ تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آئندہ کیا لاہ عمل اپنایا جاتا ہے، کیونکہ کرونا وائرس کا کیا پتہ ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ روز قیامت تک جاری رہے، اور یہ دنیا فانی ہے، اور کون کہے گا کہ خان صاحب یا اس کے حاشیہ برداروں نے آخر ایک منی لانڈرنگ کیس اتنے کیسوں کے بعد ایک اور بنایا ہے، تو اس میں کوئی حاضری بھی نہیں ہے ابھی تک۔ تو بہرحال یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں دلچسپی کا سامان ہے کہ لوگ گھر بیٹھے ہیں، کوارنٹینڈ ہیں، کرنٹینہ مراکز میں ہیں، تو ساتھ ساتھ یہ ڈرامہ، یہ ناٹک بھی جاری ہے۔ تو گویا دور کرونا بھی جاری ہے اور دور واردات خان صاحب کا بھی جاری ہے۔ تو اسی ساتھ وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ جو انٹرویو لیا سہیل وڑائچ نے اور اس پر کالم لکھا شہباز شریف کے متعلق، اور اس میں بظاہر یہی بات جو ہے وہ ڈائیولج ہوئی ہے، اسی بات کی توثیق ہوئی ہے کہ شہباز شریف بغیر کوئی ایسی گہری منصوبہ بندی یا گہری وہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈارک یا ڈیپ انٹرنیٹ کا بھی کوئی کنسیپٹ ہے، تو اس طرح ڈیپ فورسز بھی ہیں نا پاکستان میں، تو جو ڈیپ سٹیٹ ہے یا سپر سٹیٹ جو ہے ان کے ساتھ کسی مذاکرات کے نتیجے کے طور پر نہیں آئے، بلکہ ایٹ ہز اون امپلس اور میاں نواز شریف کے ساتھ مشورے کے ساتھ آئے ہیں کہ اس کرونا اور خان صاحب کے دور واردات میں ان دونوں بھائیوں کا بیرون ملک ہونا ظاہر مناسب نہیں ہے۔ تو گویا ان کے بقول وہ عوام کے درد میں آئے ہیں، اور ہمارے بقول ظاہر ہے پھر آخر سیاستدان ہیں تو سیاست کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ یہی پہلے جب وہ آئے تھے تو جو پروگرام کیا تھا اس میں اسی بات پر زیادہ زور تھا، اگرچہ ظاہر سیاستدان ہے اس کی ہر موو سیاسی ہوتی ہے، اس کا کھانسنا بھی سیاسی ہے، اسے کرونا ہو جائے تو وہ بھی سیاسی ہے، اسے وہ کھانا کھائے تو وہ بھی سیاسی ہے، وہ چہل قدمی کرے تو وہ بھی سیاسی ہے۔ یعنی سیاستدان سر تپاس سیاستدان ہوتا ہے، وہ اپنے طور پر اس کا کوئی میننگ اٹیچ نہ بھی کرے کسی جیسچر کے ساتھ، عوام بہرحال اس کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مختلف چیمیں گوئیاں ظاہر ہیں اور اب بھی جاری رہیں گی، اور کوئی اتنی انفاؤنڈیڈ بھی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال جو ہم نے فیس ویلیو پر سمجھا تھا وہی انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ اس دور میں کرونا اور خان صاحب کا دور واردات جب کوئنسائڈ کر گیا تو بیرون ملک اس طرح دونوں بھائیوں کا رہنا سیاسی طور پر جو ہے وہ مناسب نہیں تھا، اور پبلک ڈائجیشن کے لیے یا ان کے مخالفین کے ہاتھ یہ ایشو آ سکتا تھا، تو اس لیے وہ میدان میں آئے ہیں، اور اس کا ظاہر فائدہ بھی ہوا ہے کہ انہوں نے دسیوں ہزار ماسکس اور وینٹیلیٹرز اور بہت سارا جو پروٹیکٹیو گیئر ہے میڈیکل یا پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے وہ خود براہ راست تقسیم کیا ہے، اور اپنے پارٹی کے بعض رہنماؤں کے حوالے سے بھی تقسیم کروایا ہے۔ تو اس حوالے سے ان کا آنا، اور پھر انہوں نے اس معاملے پر مزید ایکٹیویٹ کیا ہے اپوزیشن کو یا کوارڈینیٹ کوشش کی ہے حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کی۔ یہ الگ بات ہے کہ خان صاحب کا مزاج یہ نہیں ہے کہ وہ قوم کو کوئی سرو کریں یا کسی قسم کا کوئی سینسیبل کام کریں، وہ ایک طرح کا پاکستان پر عذاب ہیں، جو پاکستان کے جو دیوتا ہیں ان کے رتھ اور ان کے کینہ اور ان کے غیظ و غضب کی وجہ سے جو کسی ایک شخص کے خلاف تھا وہ اس کا نزول ہوا ہے۔ تو دنیا کو کرونا وائرس بعد میں ملا ہے، ہمارے عوام کو کرونا وائرس جو ہے اس کی 2-3 شکلیں پہلے نصیب ہو گئی ہیں، ایک تو وہ آل سامری ہیں، اور ایک ان کے یہ بغل بچے ہیں جن کو آل یوتھ کہا جاتا ہے، تو وہ پاکستان کی گردنوں پر جو ہے وہ سوار ہیں۔ تو گویا وہ ہمارا تخمین و ظن
جو ہے وہ نسبتاً ٹھیک ہی تھا کہ اصل معاملہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو ایک بحران ہے اس میں غیر حاضری جو ہے وہ ان کے لیے گویا بڑی بری ہوتی، سیاسی نقطہ نظر سے، سماجی نقطہ نظر سے، یا ایون عوام کے مفاد میں نہ ہوتی، تو اس لیے وہ آئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے یہ درخواست کرتے کہ اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، اور اب ہمیں اجازت دیں۔ سب دوستوں کا شکریہ، اور سب دوست اللہ تعالیٰ کرے کہ محفوظ رہیں ہر بلا سے، اور کامیاب و کامران رہیں دنیا و آخرت میں۔ تو خدا حافظ۔